السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، یہ بہت زبردست ہونے جا رہی ہے۔ تو چلیے جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ تو ماریہ بلال کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ بیچارے بڑے پریشان حال لگتے ہیں۔ خیر میں کیا کہہ سکتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا۔ میرا تو مشورہ یہی ہے ماریہ بلال لوگوں کو کہ آپ لوگ لاہور چلے جائیں، کیونکہ وہاں ماریہ خود کو اچھا محسوس کریں گی۔ جو بھی اپنا شہر ہے، اپنا گھر ہے، مطلب اپنا گھر کا مطلب یہ ہے کہ اپنا شہر اپنا گھر جیسا ہوتا ہے، وہیں پہ کوئی گھر لے لیں اور گھر والے بھی ان کے قریب ہی ہوں گے، تو ان بیچاروں کو بھی اب آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے ماریہ کی جو امی ہیں وہ کتنے دن رکیں گی، وہ بھی شاید کوئی کہیں پہ جاب شاپ کرتی ہیں، کام شام کرتی ہیں، تو تبھی ان کی گزر بسر ہوتی ہے۔ تو یہ کام تو خیر بلال کا ہے جو اس فساد کی جڑ ہے، اور جس نے ماریہ کو اس حال تک پہنچایا اور اپنے بچوں کو۔ تو بیچارہ خانہ بدوش طبیعت کا مالک ہے، شاید یہی ریزن ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کدھر۔ تو ماریہ کی دیکھ بھال کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے شہر واپس چلی جائے۔ وہاں ایک تو ماریہ بھی خوش ہو جائے گی اور دوسرے اس کے بچے بھی۔ اور ماریہ تو بیچاری بڑی دکھی عورت ہے، اور دکھی عورت ظاہر سی بات ہے پہلے شوہر کے ہاتھوں، اور میرے خیال سے عورت تو تب ٹوٹتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے دکھی۔ اور ماریہ کے بچوں کی جو حالت ہے، بس اللہ کسی کے بچوں کی ایسی نہ کرے، اور ماریہ نے بڑی دکھی زندگی گزاری ہے۔ اب بلال کے ڈرامے جو ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتے۔ اب یہی دیکھ لیں، کبھی پہلی بیوی کا ڈرامہ، کبھی پولیس کا چکر، کبھی گھر بدلنا، کبھی بندے آ گئے FIR کرا دی، کبھی چینل ہیک ہو گیا، کبھی شہر بدلنا، مطلب کچھ عجیب ہی بندہ ہے۔ اور مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ کوئی آرگنائز بندہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسی تربیت ہوئی ہے، اللہ معاف کرے۔ گھر میں سودا بھی تھوڑا تھوڑا کر کے لاتا ہے۔ بھائی تم ایک فیملی چلا رہے ہو، بال بچے دار ہو، سانس آ کے بیٹھی ہوئی ہے بیچاری، خدمتیں کر رہی ہے اپنی بڈھی ہڈیوں کے ساتھ، تو تم سودا تو ایٹ لیسٹ اتنا لاؤ، میکسیمم لاؤ کہ اچھے خاصے دن وہ چلا جائے، پورا ہو جائے۔ یہ کیا تھوڑی تھوڑی لفافے اٹھا کے، کچھ سامان اٹھا کے روز ہی تم باہر جا رہے ہو اور پھر آ رہے ہو، یہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ خیر جی اب ذرا علی پہ آ جاتے ہیں۔ تو علی بھائی بتاؤ نا کیا سوچ رکھا ہے آگے کا؟ اور بڑے ٹائم بعد میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی تمہارے تو بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں، ایون جس کو میں نے گود میں دیکھا تھا اب تو وہ بھی چلتا پھرتا ہے۔ تو لیکن وہی بات ہے، کمائی کو کوئی ذریعہ نہیں، اور یہ میں ضرور کہوں گی کہ چینل کب تک بیچتے بیچتے گزارا ہوگا، 1 سال 2 سال میکسیمم 3 سال، لیکن مجھے نہیں لگتا زیادہ عرصہ یہ بزنس بھی چلے، کیونکہ ویوز بھی نہیں آ رہے کوئی خاص، اس لیے کہتے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی کسی کو ویوز کا تانا نہیں دینا چاہیے، سمجھ رہے ہو نا علی اور اقصا؟ ہاں اس بات کو سمجھو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی، یا کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں اپنی دال روٹی کا، اللہ میاں بیٹھے ہیں رزق پہنچانے کے لیے، بڑا بول منہ سے نہیں نکالتے، ٹھیک ہے؟ وہ تمہارا ٹیلنٹ نہیں تھا۔ ابھی جو تمہارے کم ویوز آ رہے ہیں ان پہ غور و فکر کرو، ٹھیک ہے؟ مطلب کہاں تو 30,000 40,000 26,000، اور کہاں اب 4,000 3,000 6,000، یہ بھی کوئی ویوز ہیں بھلا؟ سو سیڈ۔ اور کانٹینٹ بھی وہی رٹا رٹایا، بریڈ انڈوں کا ناشتہ، جھاڑو ماری علی نے اور کبھی صفائی کی علی نے، پانی بھرا علی نے، گاڑی دھوئی علی نے، چکن کڑھائی بنائی علی نے، سودا لے کر آیا علی اور کبھی علی پور گیا اقصا کے لیے،
اور گلناز کی طرف گئے اقصیٰ کے لیے. باہر کھانا کھایا مل جل کے، کبھی سسرالی بھی ہو جاتے ہیں پارٹنرز، اور اقصیٰ تو خیر ہوتی ہے کیونکہ علی باہر کھائے تو اقصیٰ کو پسند نہیں، وہ برا سا منہ بناتی ہے بیچاری. چلو کھانا بچپن سے، اب شادی سے پہلے تک نہیں ملا، لیکن وہ چیز ابھی تک اس کی فطرت سے ختم نہیں ہوئی کہ اچھا کھانا مجھے کھانا ہے. حالانکہ علی بڑا اسے ٹھساتا رہتا ہے لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی. خیر بس یہ ان کا کانٹینٹ ہے. دیکھیں میں نے رٹا رٹایا آپ کو بتا دیا، آپ خود ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ نے، وہی ساری گھسی پیٹی چیزیں چلتی ہیں ان کی، اس کے علاوہ کچھ نیا پن نہیں. اور تو اور کوئی تعلیمی سلسلہ نہیں، نہ کوئی جاب کا سین ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا پاکستان جو ہے وہ رو رہا ہے کس کے ہاتھوں؟ مہنگائی کے ہاتھوں. لیکن علی کو کوئی فکر نہیں، اقصیٰ کو کوئی فکر نہیں. اور خیر میں تو حیران ہوں، عورتوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ بچت کریں، کہیں مرد بھی بچت کرتے ہیں، لیکن یہاں تو سین ہی اور ہے. بس موج مستی ٹائم ہی چل رہا ہوتا ہے، فن ٹائم چل رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. عورتوں کو تو نت نئی ڈیکوریشن کرنی ہوتی ہے گھر میں، نت نئی ڈشز گھر میں بنانی ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو اقصیٰ ابھی تک لڑکی بنی ہوئی ہے. اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. حد ہے بھائی، حد ہے کہ کوئی عورت اس لیول کی بھی ہو سکتی ہے کہ اسے گھر سے ریلیٹڈ یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ مجھے گھر چلانا کیسے ہے، اسے مینٹین کیسے رکھنا ہے. بس کوئی اقصیٰ سے یہ کہہ دے بھائی تم انسٹا میں سٹوریز ڈالو، مطلب اسلامک ہے نہیں لیکن اسلامک سٹوریز ڈالتی ہے. اور میں تو حیران ہوں، ایسے لوگ جو اس قسم کے ہوتے ہیں نماز تک پڑھتے نہیں، تو کبھی تسبیح ہاتھ میں دیکھی نہیں، کبھی قرآن سے پارہ ہاتھ میں دیکھا نہیں، اور سٹوریز چڑھا رہے ہوتے ہیں اسلامک قسم کی. کبھی صبر کی بات کر رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ بات کر رہی ہوتی ہے، کبھی جلنے والوں کی بات. پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو اقصیٰ جیسی سے جلتے ہیں اور حسد کرتے ہیں. یہ تو اب اقصیٰ کو پتہ ہوگا کہ کس کے لیے وہ سٹوریز لگاتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے تو نہیں لگاتی. ہائے بیچارے سسرالی، سسرال میں اب ہے ہی کون. اقصیٰ نے تو ان کو کب کا کٹ کیا ہوا ہے، اور علی کو بھی باور کرایا ہوا ہے، تو علی بھی منہ نہیں لگاتا کیونکہ وہ بیچارہ جورو کا غلام ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اقصیٰ جب تک اجازت نہیں دے گی تو علی کدھر اپنے گھر والوں سے تعلق رکھے گا. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ.